نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک نئی آڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لاکھ لاکھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اس پاک وطن کے حالات آج کل ہمارے سامنے ہیں، وہ سب آپ پر عیاں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ہر شخص ملکی اور غیر ملکی حالات سے باخبر رہتا ہے۔ ایک ہلکی سی بات ہوتی ہے اور پوری دنیا پہ ایک کلک میں پہنچ جاتی ہے، لیکن اسلام دشمن جتنی بھی قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کرنا چاہتی ہیں۔ فلسطین، شام، عراق، برما اور کشمیر کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن پس پردہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی اسلام کے دشمن عناصر ہیں، اس وقت ان کی نظریں آپ کے پیارے وطن، ہمارے پیارے پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ پاورفل ہونے کے باوجود ملک پاکستان کے وفاداروں میں بے چینی کی ایک شدید کیفیت ہے۔ دشمن آپ کو کبھی خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتا، کہیں پہ فرقہ واریت کے ذریعے تو کہیں لسانیت کی باتیں کر کے ملک کے اندر آپس میں ایک جنگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دشمن کبھی ملک کے بکاؤ سیاستدانوں کو خرید کر ملک میں اپنی مرضی کے قانون نافذ کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں کئی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، تو کہیں دین فراموش ملاؤں کو خرید کر فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی حد تک وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ کہیں ایٹمی طاقت ہونے کے وجہ سے دشمن آپ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ آپ کے اندرون خانہ جنگی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری افواج بیرونی طور پر ان کا قلعہ کما کرنے میں مصروف ہے، لیکن اندرونی طور پر ہم نے آستین کے سانپوں کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں چن چن کر افواج پاکستان کے حوالے کرنا ہے۔ اس نیک کام کے لیے ہمیں آپ سب کی، ہمیں بھرپور اپنے تعاون کی، اپنے ساتھ کی، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے جہاں پر کوئی فرقہ واریت نہ ہو، صرف سب مسلمان ہوں، اور اپنی سی کوشش کریں تاکہ ہم اپنا کردار نبھا سکیں، امتی محمدیہ ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا ایسا کیڑا چھوڑ دیا کہ نہ کوئی مجاہد بنے گا، نہ کوئی جہاد سے واقف ہوگا، اور نہ ہی کوئی اسلام کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ عزیز سامعات، آج ایک نیا کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ایک عائشہ اور چلی گئی، جس کا دین اسلام کے، کفار اسلام کے لوگ ایسا منبع اکٹھا کر کے، ایسا مواد اکٹھا کر کے اسلام پر ایسی باتوں کے نشتر چلا رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے تو شرم آتی ہے۔ اس بچی نے ایک حرام کام کیا، اس بچی نے ایک ناجائز کام کیا، اور سوشل میڈیا اسے اتنا پرموٹ کر رہا ہے کہ جو دین اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، فلسطین، برما، کشمیر، عراق، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے،
وہ ہمارا دب جاتا ہے ان ہتھ کنڈوں کے آگے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آج اسلام کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ عزیز سامعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو ایک صحابی بیچارے بہت رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا روتے ہو؟ تو اس قدر رو رہے ہو جتنا ان کے گھر والے بھی نہیں رو رہے، کیا بات ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ نہ میرا باپ مرا نہ میں اتنا رویا، نہ میرا کوئی چاچا مرا تب نہ اتنا رویا، نہ میرا بھائی فوت ہوا تب بھی اتنا نہیں رویا۔ میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ رہا، اسلام یتیم ہو گیا۔ عزیز سامعات، اسلام یتیم ہو گیا۔ چنانچہ دیکھ لیں حالات، زوال آتا گیا اور آتے آتے آج یہ دور آ گیا کہ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے تھے مدینہ اور مکہ کی گلیوں سے گزرا کرو تو سینہ تان کے گزرا کرو کہ کفار مکہ تمہیں دیکھ کر سہم جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے۔ کیا وہ مسلمان کی طاقت تھی؟ نہیں، وہ دین اسلام کی طاقت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے نام سے ڈرتے تھے، وہ مسلمان سے نہیں ڈرتے تھے، وہ دین اسلام سے ڈرتے تھے، اسلام کے نام سے کانپتے تھے۔ اور آج مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے امتی محمد ہونے کا جو ثبوت دینا تھا وہ نہ دے سکے۔ آج اسلام واقعی یتیم ہو گیا۔ ان کفار مکہ نے ثابت کر دیا، اٹھا کر پھول کی پتی نزاکت سے مسل ڈالی، اشارے سے کہا ہم اسلام کا ایسا حال کرتے ہیں۔ آج انہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ہوس کی ایسی چکی چلا دی کہ اب بچے وقت سے پہلے بڑے ہو گئے۔ ایک نوجوان نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا سب کے پاس پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی سے کچھ بھی نہیں چھینا۔ تو وہ بزرگ مسکرا دیے۔ بزرگ مسکرائے اور پوچھنے لگے کیا تمہاری نماز میں خشوع خضوع ہے؟ نوجوان بولا نہیں۔ بولا کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت لذت محسوس ہوتی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا نہیں۔ کیا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ نوجوان بولا نہیں۔ تب بزرگ نے جواب دیا یہی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جنہیں وہ اپنے نافرمانوں سے چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعات، مقام فکر سوچیں، موجودہ دور میں ہر مسلمان اللہ کی دی ہوئی مادی نعمتوں کو پا کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ در حقیقت وہ نعمتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اصل نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ کے قریب لے جائیں، جو اس کی عبادت گزار اور شکر گزاری کا موقع دیں۔ خدا را حق اور سچ کا ساتھ دیں، اللہ کا واسطہ برداشت کرنا سیکھیں، اللہ کو راضی کرنا سیکھیں۔ سوشل میڈیا سے نظریں پھیر لیں، کب کہاں کس وقت کس کی زندگی کی شام ہو جائے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ اگر اللہ کو راضی کر کے نہ مرے تو دین و دنیا دونوں برباد ہو جائے گی، کالے کر دیے جائیں گے منہ، فرشتے گھسیڑ گھسیڑ کر جہنم میں دھکیلیں گے۔ اللہ اکبر، ہم سے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ تو 70% زیادہ گرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابیوں نے کہ اے محمد جہنم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مت پوچھو۔ صحابیوں نے کہا کہ اے نبی بتائیں تو صحیح کہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پوچھو۔ صحابی ضد کرنے لگے، کہا کہ اے نبی بتائیں تو صحیح کہ جہنم کے حالات کیسے ہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، تو سنو، اگر سوئی کے نکے کے برابر جہنم میں سوراخ کر دیا جائے تو قسم ہے اس پاک پروردگار کی ذات کی کہ ساری دنیا بنجر ہو جائے اگر اس نکے سے جہنم کی آگ گزر کر زمین تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، کیا ہم لوگ وہ 70% گرم آگ اس میں جلنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہمارے جسموں میں، ہمارے عملوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ آج تو دنیا میں برداشت کا مادہ اتنا ختم ہو گیا کہ ایک عائشہ خودکشی کرتی ہے، اس کو خدا پر توکل نہیں، وہ حرام موت مر کر کہتی ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ سے کیسے مل سکتے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کر؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے ملو اللہ کو ناراض کر کر؟ ناراض لوگ تو ہمارے سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ دنیا کی مثال لیجئے، اگر آج کے دور میں ماں ناراض ہو جائے، اسے راضی کرنے کے لیے ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ماں راضی ہوتی ہے۔ تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جب تک ندامت کے آنسو نہیں بہاؤ گے، وہ ایک آنسو پہ معاف کرنے والا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا، لیکن آپ ایک حرام کام کر کے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، اور میڈیا یہ پرموٹ کر رہے ہیں وہ کفار مکہ ہندو لوگ کہ جی وہ مسلمان، آپ کے اسلام میں جہیز حرام ہے، جہیز کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ وہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہو اسلام میں خودکشی حرام ہے، آپ کا مسلمان بندہ خود حرام کام کر رہا ہے، جہیز حرام ہے، آپ کا بندہ خود جہیز کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، تو کہاں گیا آپ کا اسلام؟ کہاں گئے ہم امتی محمد؟ کہاں گئے آج کا مسلمان؟ آج کے حکمران کیا وہ ان سب سے انجان ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ عزیز سامعات، اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر۔ خدا را اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نبی کو دینے کے بعد کہا تھا، آج دین کامل کر کے تمہیں دے رہا ہوں، فرقوں میں مت پڑنا، اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ خدا را فرقہ واریت کو چھوڑ کر لوٹ آئیں۔ اسلام کے دشمن اسلام کو یتیم سمجھ کر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہودی اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو خدا را اس رب کو پہچان کے اسے راضی کر لیں، آج وہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو آپ کا نوالہ نہیں چھینتے، آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، جو آج رب ہم سے چھین چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔